ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ اس کا ثواب مجھے مل جائے اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب چالو رہے۔ عموماً ایسا یہ ہوتا ہے کہ قانونی لحاظ سے دوسرے مذاہب میں کہ آپ نے جو کچھ کر لیا، آپ نے جو کرم کیا، اسی کے لحاظ سے آپ کو کیا ہو گیا، دنیا میں نتیجہ مل گیا۔ ہمارے پاس یہ پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ پالیسی کہ آپ نے جو کرم کیا ہے وہ دنیا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہو، لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ کہاں دیا جائے؟ ہمارے مرنے کے بعد دیا جائے، جس وقت ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی رحمت ہوئی۔ نمبر 2 کہ اگر ایسا کام ہم نے کیا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ، یا آپ کہہ لیجئے ثواب جاریہ سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، کرے دوسرا، لیکن وہ ہمارے لیے کرے۔ اگر ہمارے لیے کرتا ہے تو ایسی شکل میں وہ ثواب بھی کیا کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر جو نفلی ثواب ہوتے ہیں، ہم فرض کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں، نفلی جو کام ہوتے ہیں، جو بھی آپ نفلی کام کرتے ہیں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ درود پڑھیں، آپ مالی لحاظ سے کچھ کریں، اور کرنے کے بعد ایک بٹن دبا دیں اپنی نیت کا کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ فلاں کو چلا جائے، وہ چاہے زندہ ہو اور وہ چاہے مردہ ہو۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مردے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسی بات قطعی نہیں ہے۔ آپ جس کو چاہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں جو لوگ زندہ ہیں میں ان کے نام کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہماری امی کو چلا جائے، ہمارے ابو کو چلا جائے، اور اس کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ 50% ان کو چلا جائے، 50% ہم کو ملے۔ جیسی بھی آپ بٹن دبائیں گے نیت کا، اس لحاظ سے کوئی بھی نیکی جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ کہیں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو مسلمان اور چاہے وہ مسلمان مردہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں اس قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب مر گیا بندہ تو اس کا کرم ختم، دوسرا آدمی اس کو کرم پہنچانا چاہے، اپنا ثواب پہنچانا چاہے، تو ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے۔ اسلام نے اس نظام کو رکھا جو کہ تمام ادیان کے اوپر یہ دین رحمت، اس بنیاد پر ایصال ثواب ہے۔